یہ کچھ پیسے رکھو، بچوں کو گوشت منگوا کر کھلا دینا۔ میری بوڑھی ماں نے گھر سے رخصت ہوتے وقت میرے ہاتھ پر 300 روپے رکھے تھے۔ میرے دونوں بھائیوں نے مار پیٹ کر میری ماں کو گھر سے نکالا تھا، تو میں اس کو اپنے ساتھ لے آئی تھی، مگر 2 روز بعد جیسے ہی میرا شوہر دوسرے شہر سے لوٹا، اس نے آتے ہی میری ماں کو بے عزت کیا اور گھر سے نکل جانے کو کہا۔ میں حسرت سے ماں کو دیکھ رہی تھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جیسے ہی شام ہوئی گلی میں شور مچ گیا۔ جیسے ہی میں باہر نکلی تو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میرا شوہر۔ میں پریشان ہو کر اپنے گھر سے نکلی تھی۔ اماں کو روتے ہوئے فون آیا تھا اور تیرے بھائیوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میری ماں ایک بیوہ تھی۔ مجھے حیرانگی اس بات کی تھی کہ بھائیوں نے انہیں نکالا کیوں، حالانکہ وہ دونوں ماں سے بہت پیار کرتے تھے، اتنی محبت جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میری جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ بابا کو کھونے کے بعد میں ماں کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رکشہ روک کر میں گھبرائی ہوئی اس میں بیٹھ گئی تھی۔ دل بار بار ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اماں غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں، بھائی ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان کی بیویاں تھوڑی تیز تھیں، لیکن میرے بھائی ایسے بالکل نہیں ہیں۔ میں بار بار خود کو جھٹلائے جا رہی تھی۔ گاڑی ایک لمبی مسافت کے بعد میرے گھر کے سامنے رکی تھی، مگر اگلے ہی لمحے میرے سانس سینے میں اٹک چکی تھی۔ میری ماں اوندھے منہ زمین پر پڑی ہوئی تھی، اس کا سامان بھی اس کے گرد پھیلا ہوا تھا۔ میں فوراً رکشے سے اتر کر اپنی ماں کی طرف لپکی تھی۔ میں نے انہیں سنبھال کر سیدھا کیا تو وہ مجھے دیکھتے ہی بلک اٹھی تھیں اور سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگیں۔ میں ان کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی تھی کہ اماں حوصلہ کرو، کیا ہو گیا، بھائیوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں پوچھتی ہوں ان سے، یہ گھر آپ کے نام ہے اور یہ ایسا ظلم آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی کہ ظالموں نے چالاکی سے یہ گھر اپنے نام کروا لیا، میرا اب کچھ باقی نہیں رہا۔ تیرے باپ کے بعد میرے ساتھ ایسا ہوگا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نجمہ، مجھے یہاں سے لے جا، میں ایک لمحہ یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اماں کی بات سن کر میرا دل بھر آیا۔ میرے بھائی ایسے ظالم کر سکتے ہیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ میں غصے سے دروازے کی طرف بڑھی تھی، ابھی میں دروازہ بجاتی اس سے پہلے ہی میری ماں نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ کوئی ضرورت نہیں ان کی بیویوں کے منہ لگنے کی، وہ ظالم مجھے گھر سے نکال کر اپنے کام پر چلے گئے ہیں، تو مجھے اپنے گھر لے جا، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اگر ان لوگوں نے میرے ہاتھ پاؤں بھی جوڑ لیے تب بھی میں نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا اور ان کا سامان سمیٹ کر انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا، جس عورت نے پیٹ کاٹ کاٹ کر ہمیں بڑا کیا تھا، اسی کے ساتھ ایسا ظلم ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ مر جاؤں گی لیکن اپنی ماں کو ساتھ کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ انہیں رکشے میں بٹھا کر میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ بہت احتیاط سے میں نے انہیں اتارا تھا اور ابھی میں گھر میں داخل ہوئی تھی کہ جب میرا موبائل فون بجنے لگا۔ میں نے موبائل فون کی طرف دیکھا تو میرے بڑے بھائی کا فون آ رہا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری ماں میرا فون چھٹکتے ہوئے بولی کہ ان دونوں کا نمبر بلیک لسٹ کرو، خبردار جو تم نے ان کا فون اٹھایا، یہ اتنے ظالم ہیں تمہارا دماغ بھی خراب کریں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ان درندوں سے رابطے میں رہے۔ میرا فون کھولا ہوا تھا اور ماں سے بڑھ کر انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ کبھی ہوگا۔ میں نے بھی فوراً دونوں کا نمبر اور ان کی بیویوں کا نمبر بھی بلیک لسٹ میں کر دیا۔ ایسے لوگوں سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ وقت گزار لیتی۔ انہیں لیے اندر آ گئی اور میرے بچے فوراً ہی نانی نانی کا شور کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے، جبکہ میری ماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ بس لاڈو، مجھے اپنے پاس رکھ لے، روکھی پھیکی سیکی جو بھی ہے میں کھا لوں گی، تیرے بھائیوں کے گھر اب کبھی لوٹ کر نہیں جاؤں گی۔ جبکہ میں انہیں گلے لگاتے ہوئے بولی کہ اماں، میں بھی تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، یہ سمجھتے کیا ہیں تمہیں، تمہارے ساتھ ایسا ظلم کریں گے اور میں ان سے تعلق رکھوں گی اور تمہیں جانے دوں گی، تم بے فکر رہو۔ اماں، میں زندہ ہوں۔ اور ابھی میں اپنی ماں کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ میری ماں میرے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی کہ تم اداس مت ہو، یہ سب میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا، بس ایک زندگی گزارنی ہے، تمہارے ابا زندہ ہوتے تو میں دیکھ لیتی۔
ان دونوں کو ایسے کبھی میرے ساتھ نہ ہوتا، جبکہ میں خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے انہیں کھانا وغیرہ دیا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ اپنے بھائیوں کو فون کر کے ان سے دریافت کروں کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا، مگر امی کا وعدہ مجھے یاد آ گیا۔ اچانک میرے دماغ میں میرے شوہر کا خیال آیا تھا۔ میں نے ان کو اس بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، کہیں وہ غصہ نہ ہو جائے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے فوراً اپنا موبائل اٹھایا تھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں کال کی تھی۔ پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال ریسیو کر لی۔ کام کے سلسلے میں وہ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ میں ہیلو کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے کہ نجمہ میں 2 دن بعد واپس آ جاؤں گا، تم پریشان نہ ہو، بچے وغیرہ ٹھیک ہے نا؟ ان کی بات سن کر میں بولی کہ جی بچے ٹھیک ہیں، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ میری بات سن کر وہ فوراً پریشان ہو گئے۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے کیوں، کیا ہوا، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جبکہ میں بولی کہ آپ سے اجازت چاہیے تھی۔ محض اتنا کرنا تھا کہ وہ فوراً بولے کہ ہاں کہو کیا بات ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ ان کا بار بار میرے لیے فکر مند ہونا مجھے اچھا لگ رہا تھا، مگر اس وقت مجھے خوف اس بات کا تھا کہ کہیں یہ امی کی بات سن کر غصہ نہ ہو جائے۔ ہمارے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ ہم کسی اور کی موجودگی افورڈ کر پاتے۔ فی الحال میں نے بات کو گھما کر ختم کر دیا اور فون بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔ میرا دل مطمئن نہیں تھا، ان کو بتانا نہ جانے کیوں مجھے خطرناک لگ رہا تھا۔ اکثر وہ گھر کے خرچے کو لے کر پریشان ہی رہتے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب اچانک میرا چھوٹا بیٹا روتے ہوئے میرے پاس آیا تھا اور اپنی کلائی میرے سامنے کرتے ہوئے بولا کہ اماں دیکھیں، میرا ہاتھ نانی نے جلا دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو باقاعدہ چمٹے کا نشان موجود تھا۔ میں فوراً ہی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی کہ کیوں جلایا انہوں نے؟ جلدی سے میں نے مرہم نکال کر لگا دی، اس کے جلے ہوئے پر لگایا تھا، اور وہ روتے ہوئے بولا کہ میں ان کے حصے کی آدھی روٹی کھا گیا تھا، اس لیے انہوں نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ اماں وہ مجھے مار بھی رہی تھی اور میرے بڑے بھائی نے روکنے کی کوشش کی تو انہیں بھی 2 تھپڑ لگا دیے، جبکہ میں حیران تھی کہ امی نے کبھی بھی اس طرح برتاؤ نہیں کیا تھا۔ میں فوراً کمرے سے باہر آئی تو وہ زمین پر بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ میں نے فوراً ان کو تھاما تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ تیرے بچے اتنے تیز ہیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے حصے کی روٹی کھائی تو میں انہیں ڈانٹنے لگی تھی۔ غصے میں کھڑے ہو کر تیرے ایک چھوٹے نے اپنا ہاتھ جلا لیا اور دوسرا روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ نانی نے مارا ہے۔ میں کیوں اپنے نواسوں کو ماروں گی بیٹا، میں یہاں سے بھی چلی جاتی ہوں، تمہارے بچے مجھے قبول نہیں کرنا چاہتے، بے وجہ میں تم پر بوجھ بنی ہوئی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے سخت نگاہوں سے اپنے بچوں کو دیکھا تھا۔ ایک طرف سہم کر کھڑے ہو گئے تھے۔ دل تو کیا کہ دونوں کو 2 تھپڑ لگاؤں، مگر اماں کو روتا اور ہچکولے کھاتے ہوئے وجود کو سنبھال کر میں گیسٹ روم میں لے آئی اور انہیں وہاں پر بٹھاتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں دوبارہ روٹی بنا دیتی ہوں، اور ان دونوں کا دماغ تو میں اب اچھی طریقے سے درست کروں گی، آپ کو بالکل پریشان نہیں کریں گے۔ جبکہ وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی کہ نہیں بیٹا، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بے وجہ میرے دشمن بن جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ بچے نادانی میں کر گئے تھے، لیکن ان کو صرف سمجھا دینا کہ میں بڑی ہوں، مجھ سے بدتمیزی کر کے انہیں کیا حاصل ہوگا، اور بے وجہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے پاس تو اب کوئی گھر بھی نہیں بچا، میں تو تمہارے ساتھ ہی رہوں گی نا؟ انہوں نے روتے ہوئے جتنی آز سے کہا تھا کہ میں فوراً ہی سر ہاں میں ہلا کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میں ابھی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرا بڑا بیٹا میرے پاس آتے ہوئے بولا تھا کہ امی نانی جھوٹ بول رہی ہیں۔ انہوں نے میرے چہرے پر 2 تھپڑ مارے کیونکہ میں نہیں روک رہا تھا۔ چھوٹے کا ہاتھ انہوں نے جلا دیا، وہ ہم پر الزام لگا رہی ہیں، یہ غلط بات ہے، آپ ان سے بات کریں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا اور اس کے کان کے مروڑتے ہوئے بولی تھی کہ خبردار جو نے میری ماں کے بارے میں الٹا سیدھا کہا، میں تمہاری حالت بگاڑ دوں گی۔ اتنے چھوٹے ہو کے اپنی نانی پر الزام لگا کر رہے ہو؟ تمہارے باپ کو کہہ رہی تھی کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم الٹا سیدھا بولو گے، میں بھی اس کے گھر کی مالکن ہوں، چھوٹے ہو کر تم دونوں ہی کی اتنی زبان چلیں گی؟ اور یہ چھوٹا کہاں ہے، اس کا ہاتھ بھی تو اچھی طریقے سے جلاؤں گی۔ یہ کہتے ہیں نا میں کمرے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ پیچھے سے میرا بیٹا روتے ہوئے بولا کہ امی آپ غلط کر رہی ہیں، آپ ایک دفعہ جانچ پڑتال تو کریں۔
مگر میں اسے نظر انداز کیے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا بیٹا بیڈ کے پاس بیٹھا گھٹ گھٹ کر رو رہا تھا۔ لمحے بھر کے لیے میں حیران ہوئی کہ اس کا ہاتھ پورا سرخ ہو رہا تھا۔ بھلا کون بے وقوف اپنا ہاتھ چمٹے سے جلائے گا، وہ بھی ایک 7 سال کا بچہ۔ میں اس کے پاس گئی تو وہ روتے ہوئے بولا کہ بخدا امی، میں نے اپنا ہاتھ خود نہیں جلایا، نانی نے جلایا ہے۔ مگر میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ آپ نے نہ مجھے مارے اور نہ ہی بھیا کو۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا سر جھکا لیا اور بے آواز آنسو بہانے لگا۔ کچھ دیر میں پریشان نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ یہ بات حقیقت تھی، میں نے اپنے بچوں کی تربیت اتنی اچھی کی تھی کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ جس طرح اس نے آتے ہی اپنی غلطی بھی بتائی تھی اور نانی کی غلطی بھی بتائی تھی، اس سے یہ ثابت تھا کہ میرا بیٹا جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ مگر اس وقت امی کو کسی بھی قسم کا الزام نہیں دے سکتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور ان دونوں کو میرے بغیر بالکل نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ انہیں سلا کر امی کے پاس چلی جاؤں گی، مگر چھوٹے کے ساتھ میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ اسے سلاتے سلاتے 2 گھنٹے لگ گئے تھے، اور میں کب سوئی مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ میری آنکھ تقریباً رات 3 بجے کے وقت کھلی تھی۔ مجھے بے ساختہ امی کا خیال آیا۔ ان دونوں پر چادر برابر کر کے میں کمرے سے باہر آ گئی، لیکن اچانک ہی مجھے امی کے کمرے سے دھواں آتا ہوا نظر آیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں ابھی اندر جاتی اس سے پہلے ہی امی کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میرا دل گھبرایا ہوا تھا۔ میں فوراً ان کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اندر سے دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں گھبرا کر دروازہ بجاتے ہوئے بولی کہ امی دروازہ کھولیں، کیا ہوا؟ کہاں سے دھواں آ رہا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ آپ خیریت سے ہیں؟ مگر اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں کافی منتشر ہو گئی تھی۔ میں ایک بار پھر دروازہ پیٹتے ہوئے بولی کہ امی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اگر آپ کوئی مذاق کر رہی ہیں تو خدا کے لیے مذاق مت کریں، دروازہ کھولیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرے ایک بار 2 بار کہنے پر اندر کمرے میں جنبش ہونے لگی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ محلے کے لوگوں کو اکٹھا کر لیتی ہوں، دروازہ توڑ کر امی کو باہر نکال لیں گے۔ شاید اندر آگ لگ گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا۔ امی حشاش بشاش سامنے کھڑی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی کہ کیا ہو گیا؟ آدھی رات کو تم نے میری نیند توڑ دی۔ میں سو رہی تھی، جبکہ میں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی کہ امی کمرے سے دھواں اٹھ رہا تھا، آپ خیریت سے ہیں نا؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ جبکہ وہ بولی کہ ارے مجھے کیا ہونا ہے، دیکھو بالکل خیریت سے ہوں۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، کمرے سے کس لیے دھواں اٹھے گا؟ میں نے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے بولی کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی جو جلی ہو، شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی کہ اچھا آپ آرام کریں، شاید آنکھوں کا دھوکہ ہوگا، آدھی رات کو اٹھنے کی وجہ سے کچھ الٹا سیدھا نظر آ ہی جاتا ہے۔ جبکہ وہ بولی کہ ہاں تم بچوں کے پاس جاؤ، وہ گھبرا رہے ہوں گے، تمہاری چیخ سے کہیں چھوٹا اٹھ نہ جائے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا اور کمرے پر ایک آخری دائرانہ نظر ڈال کر باہر آ گئی تھی۔ کچھ تو گڑبڑ تھی جو میری آنکھوں سے اوجھل تھی، لیکن میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہی تھا، ورنہ اماں جھوٹ کیوں بولیں گی؟ میں اپنے کمرے میں آئی تو میرا چھوٹا بیٹا واقعی ہی جاگ گیا تھا۔ وہ فوراً ہی میری گود میں چڑھ گیا تھا اور میرا چہرہ تھامتے ہوئے بولا کہ ماں کیا ہوا؟ نانی نے آپ کو بھی مارا ہے؟ جبکہ میں فوراً اس کو ڈانٹتے ہوئے بولی تھی کہ چپ چاپ سو جاؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نانی کیوں مجھے ماریں گے؟ تمہیں الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کرو، چپ چاپ سو جاؤ۔ میرے ڈانٹنے پر وہ خاموش ہو گیا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہی دھواں آ رہا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی جو امی مجھ سے چھپا رہی تھی۔ رات اسی کشمکش میں گزر گئی تھی اور اگلی صبح میں وقت سے اٹھ گئی تھی، کیونکہ میرے بچوں کا اسکول صبح 7 بجے لگتا تھا۔ ناشتہ وغیرہ بنا کر میں کمرے میں آئی تو دونوں بیٹے بالکل بخار میں دھت ہو رہے تھے۔ میں حیران ہوئی، رات تک بالکل ٹھیک تھے، اچانک انہیں بخار کیوں ہو گیا؟ بڑے بیٹے کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی بخار میں تپ رہا تھا، چھوٹے بیٹے کا بھی یہی حال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے دونوں کو تھوڑا بہت ناشتہ کروایا اور پھر کوئی دوائی لینے کے لیے گئی۔ ڈاکٹر نے دوائیاں وغیرہ دے دی تھیں اور خاص احتیاط کا بولا تھا۔ میری واپسی صبح 10 بجے ہوئی تھی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی ہم تینوں ماں بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔
اتنا دھواں ہو رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ کھانس کھانس کر میرے بچے دوہرے ہو گئے تھے۔ میں ان دونوں کو باہر ہی چھوڑ کر فوراً اندر داخل ہوئی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں آگ نہ لگ گئی ہو، کیونکہ اماں اندر ہی تھیں، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی دھواں کہاں غائب ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اماں ہنستی مسکراتی لاؤنج میں کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ بچوں کو کہاں چھوڑ آئی ہو، اندر لے آؤ، جبکہ میں نے حیرت سے مین انٹرسٹ دیکھا تھا۔ اب وہاں بھی دھواں ختم ہو چکا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے بچے اندر آ گئے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ اماں آپ اندر گئیں اور دھواں ختم ہو گیا۔ چھوٹا بیٹا معصومیت سے بولا تھا، جبکہ میں نے ایک پریشان نگاہ اپنی ماں کے وجود پر ڈالی تھی اور خاموشی سے ان دونوں کو اندر لے آئی تھی۔ ابھی فی الحال میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے میرے بیٹے کسی بات کو اپنے ذہن پر سوار کرے۔ میرے شوہر ان چیزوں کے معاملے میں حد درجہ سخت تھے۔ بچوں کی تربیت کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر سکتے تھے، اس لیے میں نے کوئی بات ان کے سامنے کرنا مناسب سمجھی ہی نہیں تھی۔ کچھ دیر میں اپنے بچوں کو ساتھ ہی بیٹھی رہی اور مجھے امید تھی کہ امی میرے کمرے میں آئیں گی، مگر وہ آئی ہی نہیں۔ تھک ہار کر میں آئی تو وہ اپنے کمرے میں دروازہ بند کیے بیٹھی تھی۔ آخر وہ ایسا کیا کر رہی تھیں؟ امی نے کبھی بھی کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کمرے کے دروازے کھلے رہنے چاہیے تاکہ آکسیجن اچھا ملے۔ بھائی کو بھی اکثر وہ منع کیا کرتی تھی، مگر اب 2 دن سے وہ مسلسل دروازہ بند کر رہی تھی۔ فی الحال میں چپ ہی رہی تھی۔ میں ان پر کسی بھی قسم کا کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اپنے بچوں کے لیے دلیا وغیرہ بنا کر میں کمرے میں آئی تو میرا موبائل فون مسلسل بج رہا تھا۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا تو انجان نمبر تھا۔ کال ریسیو کی، ابھی ہیلو ہی کہا تھا کہ جب دوسری طرف سے میرے بھائی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، نجمہ اماں تمہارے گھر آئی ہیں؟ میں گھر کے ہر فون سے تمہیں کال کر رہا ہوں، کسی ایک سے بھی تم فون نہیں اٹھا رہی۔ یہ بھی پینو خالہ کا نمبر ہے، تم کہاں پر ہو؟ اس وقت گھر پر ہی ہوں، میں آ رہا ہوں۔ جبکہ میں فوراً بولی کہ کوئی ضرورت نہیں آپ کو آنے کی، شرم نہ آنی چاہیے آپ کو، کس منہ سے آپ مجھے فون کر رہے ہیں؟ اگر میں بر وقت گھر نہ پہنچتی تو نہ جانے ہماری ماں کہاں دھکے کھا رہی ہوتی۔ آپ نے اپنی بیویوں کے کہنے پر آپ اتنے دلیر ہو گئے کہ ماں کو ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دیا، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ میں اتنے سخت لہجے میں بولی تھی کہ میرا بھائی فوراً بولا کہ جب حقیقت معلوم نہ ہو تو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے۔ میں آ رہا ہوں اماں کو لینے، جب حقیقت معلوم ہو تو اس طرح زبان درازی نہیں کرتے۔ میں فوراً بولی آپ پاگل ہو چکے ہیں، آپ بیوی کی باتوں میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ماں اور بہن کون ہوتی ہے آپ اس بات کا بھی فرق بھول چکے ہیں۔ خدا کے لیے بھائی، میں اپنی ماں کو سنبھال سکتی ہوں، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ میرے بچے مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ اماں کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر کمرے سے باہر آئی تھی اور اپنے قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ ابھی میں دروازہ بجاتی کہ اچانک ہی مجھے اندر سے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی تھی، نہ جانے اماں کس سے بات کر رہی تھی۔ ان کا موبائل فون میں نے بے ساختہ دائیں جانب دیکھا تھا، وہاں وہ چارجنگ پر لگا ہوا تھا۔ پھر اماں کس سے بات کر رہی تھی، یہ سوچ آتے ہی میں نے فوراً دروازہ بجایا تھا، مگر اگلے ہی لمحے بالکل سکوت طاری ہو گیا تھا۔ 10 سیکنڈ بعد ماں نے دروازہ کھولا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ کیا ہو گیا، تمہیں چین نہیں ہے کیا؟ اس کمرے میں کیا رکھا ہوا ہے ایسا؟ اگر میں کمرے کا دروازہ بند کر رہی ہوں تو تمہیں گھڑی گھڑی پریشان ہو رہی ہے۔ ان کا اتنا درشت لہجہ سن کر میں گھبرا گئی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ اماں کیا ہو گیا؟ میں آپ کی وجہ سے آئی ہوں، دراصل بھائی کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی میں اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی وہ بولی اچھا جاؤ، ابھی بعد میں بات کروں گی، ابھی میں مصروف ہوں۔ میں فوراً بولی کہ کس سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میری بات سننے کی دیر تھی کہ وہ ایک دم چلائی تھی، سمجھ نہیں آ رہی نجمہ، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا تھا، جبکہ مجھ پر سکوت طاری ہو گیا۔ اماں یہ کیا کر رہی تھیں؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ بھائی کو دوبارہ فون کرتی، ان سے وجہ پوچھتی کہ اماں نے کو گھر سے کیوں نکالا۔
لیکن مجھے عجیب سی شرمندگی ہونے لگی۔ میں بے وجہ ان سے اتنی الجھی تھی، میرا منہ اب بالکل بھی ان سے بات کرنے کو نہیں پڑ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اماں کے دروازے پر کھڑی کان لگائے ہوئے تھی کہ معلوم ہو سکے وہ کس سے بات کر رہی ہیں اور کیا بات کر رہی ہیں، مگر اندر سے آواز بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں واپس اپنے بچوں کے کمرے میں آ گئی اور ان کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ وہ دونوں اچانک کیوں بیمار پڑ گئے تھے، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ اچانک بیماری کی وجہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، یہ موسمی بخار تو نہیں ہے، شاید تھکن کی وجہ سے ہو گیا ہو۔ میں نے بھی یہی سوچ کر سر جھٹک دیا۔ کل میرے شوہر واپس آنے والے تھے اور مجھے بس اب اسی چیز کی ٹینشن ہو رہی تھی کہ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 4 بجے میرے گھر کا دروازہ اچانک زور زور سے بجا تھا۔ جو اپنے بچوں کے کمرے میں ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی فوراً باہر آئی تھی۔ اس وقت بھلا کون ہو سکتا تھا؟ بھائی آ گئی، یہ سوچ آتے ہی میں نے دروازہ کھولا تھا، مگر اگلے ہی لمحے میری سانس لینا تک بھول گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ کیا تمہاری ماں یہاں پر آئی ہیں؟ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی کہ آپ اندر تو آئیں نا۔ سلام دعا نہ خیر خیریت، کس طرح اب آتے ساتھ امی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جبکہ وہ مجھے ہٹاتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ غصے سے میری ماں کو پکارا تھا، آنٹی آپ اندر ہیں تو باہر آئیں۔ امی ہیں میری، جبکہ وہ بولی کہ اپنی بکواس بند کرو، وہ عورت نہیں درندہ ہے، تمہیں پتہ ہے وہ کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ بہتر ہوگا جتنا جلدی ہو سکے انہیں یہاں سے نکالو۔ جبکہ میں انہیں حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ بالکل اسی انداز میں بھائی نے بھی بات کی تھی اور اب یہ بھی کر رہے ہیں۔ اچانک ہی میری ماں باہر آئی تھی اور میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر میری ماں کا بازو تھامتے ہوئے بولے تھے، کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ اپنے بیٹوں کو جینا حرام کر دیا تو اب ہمارے گھر داخل ہو گئی ہیں؟ میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اگر میرے بچوں کو یا میری بیوی کو کچھ ہوا تو۔ آپ تو پاگل ہو چکی ہیں، لیکن ہم دماغ رکھتے ہیں، نکلیں یہاں سے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میری ماں کو زور سے باہر کی طرف دھکیلا تھا، جبکہ میری جان حلق میں اٹکی تھی۔ میں فوراً اپنے شوہر کے ساتھ ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی کہ کیا ہو گیا سلیم، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میری ماں ہے اور آپ کی ساس سے آپ اس طرح کیسے برتاؤ کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں نے بھی انہیں نکال دیا، جبکہ وہ بولا کہ عقل کی پیدل عورت، اپنے بھائیوں سے پوچھو تمہاری ماں کو کس نے نکالا ہے اور یہ کیوں نکلی ہیں؟ وجہ جانتی نہیں ہو اور دماغ خوب چلاتی ہو۔ یہ عورت مجھے میرے گھر کے اندر نہیں چاہیے، ورنہ میں تمہیں بھی طلاق دے کر باہر نکال دوں گا۔ میرے بچے کہاں پر ہیں؟ یہ کہتے ہی وہ اندر کی طرف چلے گئے، جبکہ میری ماں زمین سے کھڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی اور میری ہتھیلی پر 300 رکھتے ہوئے بولی تھی کہ اپنے بچوں کو گوشت کھلا دینا، تیرے حالات ٹھیک نہیں ہے نا، میں دعا کروں گی تیرے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ یہ کہتے ہی وہ باہر چلی گئی، جبکہ میں عجیب کیفیت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ میرے شوہر میرے بھائی اس طرح کیوں کر رہے تھے؟ آخر ایسا بھی کیا گناہ کر دیا میری ماں نے جو یہ سب ایک ساتھ ان کے خلاف ہو گئے؟ میری ماں کہاں گئی تھی اس وقت مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کے وقت میرے شوہر میرے بچوں کو دوائی دلانے باہر گئے، جب اچانک ہی کچھ دیر بعد باہر شور کی آواز آئی تھی۔ میں باہر پہنچی تو میرے بچوں سمیت بائک سے زمین بوس ہوئے تھے۔ میں فوراً باہر کے لوگوں کے ساتھ مل کر تینوں کو اٹھایا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ اتنی گہری چوٹیں نہیں آئی تھیں، جبکہ وہ فوراً بولے کہ یہ سب تمہاری ماں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تمہارے بھائیوں نے انہیں کتنی عقل دینے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت نہیں سدھر رہی۔ اس بار میں خاموش نہیں رہ پائی، جب پوری قوت سے چیخی کہ آپ اس طرح میری ماں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اماں ایسا کر سکتی ہیں، میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ جب سے تمہارے بابا کا انتقال ہوا ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کا دل دماغ بالکل اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ نہ جانے وہ کس عامل بابا سے مل کر آئی ہیں اور اس نے کوئی عمل بتایا ہے جس سے گھر میں دھواں پیدا ہوتا ہے اور پھر کوئی بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کر کے اپنے شوہر کی روح کو واپس بلانا چاہتی ہیں تاکہ اس سے باتیں کر سکیں، ان کے ساتھ رہ سکیں، جبکہ میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ وہ مزید بولے کہ اس سے گھر کے
بیمار ہو گئے ہیں، کچھ بے وجہ ہی مر جائیں گے یا پھر فاقوں کی نوبت آ جائے گی یا کوئی پاگل ہو جائے گا، اس عمل سے کچھ حصول نہیں ہوگا۔ میں کچھ لمحے تک کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا، میرے بچے دونوں بیمار ہو گئے۔ اس کے بعد گھر میں دھواں بھی ہوا تھا، یعنی آدھی رات کے وقت جو مجھے ان کے کمرے میں دھواں نظر آیا تھا وہ غلط نہیں تھا، وہ میری آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک حقیقت تھی۔ کچھ لمحے تک میں بالکل خاموشی سے کھڑی رہی اور پھر میں نے فوراً اپنے بھائی کو اطلاع دی تھی کہ ہم نے انہیں نکال دیا۔ وہ فوراً بولے تھے کہ ہاں، ہم نے امی کو پکڑ لیا ہے اور انہیں کمرے میں بند کر دیا ہے، ڈاکٹر کو بلایا ہے اور ان کا دماغی علاج ہوگا۔ بابا کا مرنا ان کے دماغ پر گہرا اثر چھوڑ گیا ہے۔ اس رات میں بہت روئی تھی، اس نہ کہ میری آنکھیں سوج گئی تھی کہ میری ماں باپ میں سے اگر کوئی ایک بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہو جائے تو اولاد جیتے جی مر جاتی ہے۔ پہلے میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے اور اب ماں ایسی حالت کافی دیر تک مجھے ہوش نہیں رہا۔ میرے شوہر نے ہی مجھے سنبھالا تھا۔ ان سے بھی میں بہت خفا ہوئی تھی کہ آپ نے اتنی بدتمیزی کی ان کے ساتھ، ان کی دماغی حالت پر ترس کھانے کے بجائے آپ نے انہیں اتنا رسوا کیا، جبکہ انہوں نے مجھ سے اپنے عمل کی معافی مانگی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ تمہارے بھائیوں نے جب مجھے فون کر کے ان کی چیزوں کی اطلاع دی تو میں گھبرا گیا تھا۔ میرے بچے، تم میرے لیے بہت عزیز ہو، میں بہت مشکل سے اپنا گھر کا گزارا کر رہا ہوں، اگر تم میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ جبکہ میں کچھ نہیں بولی تھی۔ کچھ دن بعد ہی بھائی کا فون آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امی کی حالت اب ٹھیک ہو گئی ہے، تم ان سے آ کر مل لو، وہ تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ جبکہ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی ان کا سامنا کرنے کی، مگر جب میں گئی تو انہوں نے مجھے خوب پیار کیا، مجھ سے معافی مانگی تھی۔ میں تیرے گھر میں بھی یہ سب کرتی رہی، مجھے معاف کر دے۔ میں کیا کروں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ جبکہ میں کچھ نہیں بولی تھی، میں ان کو ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ اگر یہ بھی میری زندگی میں نہ رہی تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا تھا کہ کبھی بھی کسی بھی عمل کو جانے بغیر نہیں کرنا چاہیے اور ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں یا پھر ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے تو ہم سکون سے نہیں رہ سکتے۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، اور اللہ حافظ۔